بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس میں میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں وہ ہے ہماری کہانی۔ ٹھیک ہے، کہانی کس طرح لکھی جاتی ہے، اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں پھر۔ اچھا، کہانی لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کہانی گزرے ہوئے زمانے میں لکھی جاتی ہے، یعنی فعل ماضی میں لکھی جاتی ہے، اس لیے کہانی میں ہمیشہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں ماضی کا صیغہ کون سا تھا، تھے اور تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا، وہ بہت رحم دل تھا، وہ لوگوں کو کے لیے بہت اچھا سوچتا تھا۔ اس طرح مطلب تھا یوز ہو رہا ہے، یا تھے یوز ہو رہا ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل ماضی میں لکھی گئی ہے۔ تو ہمیشہ کہانی جو ہے وہ فعل ماضی میں لکھی جاتی ہے، اور تھا تھے تھی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کہانی لکھتے وقت واقعات کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، خیال رکھیں بلکہ۔ ٹھیک ہے، آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے نہ لکھی جائے۔ دیکھیں جیسے کوئی بھی آپ کہانی لکھ رہے ہیں تو وہ پہلے آپ اس کو ترتیب دے دیں کہ کس طرح اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ پہلے لکھیں گے شیر سو رہا، پہلے آپ لکھیں گے چوہا شیر کی کمر پہ کود رہا تھا، اور پھر آپ لکھیں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیر سو رہا تھا، تو یہ تو آگے پیچھے ہو گیا نا۔ آپ پہلے یہ لکھیں، پہلے خود ترتیب دے دیں اس کو کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شیر تھا وہ جنگل میں سو رہا تھا، اس طرح، اور پھر وہ چوہا آیا اور وہ اس کی کمر پہ کودا اور اس کی آنکھ کھلی اور سب کچھ۔ تو وہ ترتیب سے سارے واقعات لکھیں، آگے کو پیچھے اور پیچھے کو آگے مت کریں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ پہلے تو خود آپ کو عجیب سا لگے گا، اور پڑھنے والا جو ہوگا اس کو بھی بڑا عجیب لگے گا کہ یہ کیا لکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کہانی کے 3 حصے ہوتے ہیں، آغاز، نقطہ عروج اور نتیجہ۔ جیسے میں نے اور ان کی ترتیب کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوتا ہے نا، جس طرح مضمون کا میں نے بتایا تھا یا لیٹر کا میں نے بتایا تھا کہ اس کا ایک انٹروڈکشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مطلب وہ تعارف ہوتا ہے، اس کے بعد وہ درمیان والا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ آغاز میں تھوڑا لکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کہانی کے بارے میں پورا ڈیٹیل لکھی جاتی ہے، اور آخر میں نتیجہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور اس ترتیب کا بھی ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے آپ یہ لکھیں گے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شیر تھا، پھر اس کے بعد پوری کہانی اور پھر نتیجہ۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس طرح نہیں لکھیں گے تو کہانی گڑبڑ ہو جائے گی، کہانی کی سمجھ نہیں آئے گی، کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں لے گا اس کہانی میں۔ پھر کہانی نہ تو زیادہ مختصر ہو، نہ ہی زیادہ طویل ہو کہ مضمون کی طرح لمبی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ چھوٹی کہانی نہیں لکھنی چاہیے، ترتیب وار لکھیں اور اس کو اچھی طریقے سے لکھیں، اور اتنی مختصر نہ لکھیں کہ پڑھنے والے کہے کہ یہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اتنی زیادہ طویل بھی نہ لکھیں کہ کہانی جو ہے وہ لوگ جو ہیں بوریت کا شکار ہو جائیں۔ ہوتی ہیں کہانیاں، لیکن وہ کہانی نہیں ہوتی ہے، وہ داستانیں ہوتی ہیں جو لمبی لمبی ہوتی ہیں، جو بہت لمبی ہوتی ہیں۔ داستان کا مطلب یہ بہت زیادہ لمبی کہانی جیسے ہونا۔ تو کہانی جو ہے مختصر ہونی چاہیے، مختصر زیادہ نہ ہو اور نہ ہی طویل ہو، درمیانی سی کہانی لکھیں۔ اس میں ایک جو آپ قصہ بیان کر رہے ہیں اس کے مطابق الفاظ چن کے اس کو صحیح ترتیب سے لکھیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ لوگ انٹرسٹ لیں گے اس میں اور توجہ سے پڑھیں گے اس کو۔ ٹھیک ہے، کہانی کو دلچسپ، مؤثر، دلنشین بنانے کی کوشش کریں۔ ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے بچے یا بڑے جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ اٹریکٹ ہو سکیں، اس کی طرف کھینچے جائیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور دل چاہے ان کا کہ وہ اس کو پڑھیں کہانی کو۔ ٹھیک ہے، کہانی کو آسان اور بامعنی الفاظ میں لکھیں۔ کہانی کو ہمیشہ بامعنی الفاظ میں لکھنا چاہیے۔ ایسے الفاظ استعمال کریں، آسان الفاظ ہوں، بامعنی الفاظ ہوں، جن کا کوئی مطلب ہو۔ بے معنی قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں، اس سے بھی دلچسپی جو ہے وہ بچوں کی یا بڑوں کی جو بھی پڑھ رہا ہے اس کی ختم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے،
اور آسان الفاظ ہوں گے تو آسانی سے لوگ پڑھ سکیں گے، تو کیا ہوگا کہ وہ اس میں دلچسپی لیں گے. ٹھیک ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ کہانی کے آخر میں کوئی نہ کوئی اچھا یا اخلاقی نتیجہ لکھیں تاکہ بچے یا بڑے جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کہانی سے کوئی نہ کوئی سبق سیکھ سکیں. ٹھیک ہے. اکثر بچوں کے لیے جو کہانیاں لکھی جاتی ہیں اس کے نیچے اس کا نتیجہ ضرور لکھا جاتا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے جو کہانی پڑھی ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ان کے ذہن میں پھر ہوتا ہے اور پھر اس چیز کو وہ فالو کرتے ہیں، اس چیز کو وہ اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہ کہانی ہے شیر اور چوہا، یہ بچوں کی کہانی ہے، حالانکہ میں نے بڑوں کے لیے بنایا، لیکن ایک مکمل یہ کہانی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو چوز کیا، اس کا انتخاب کیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا. ایک دن وہ سو رہا تھا. اب یہاں دیکھیں ماضی ہے. ٹھیک ہے. ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ پوری کہانی ہے اور بہت ترتیب سے لکھی گئی ہے. اس میں بہت ہی آسان الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تاکہ بڑے بچے جو بھی پڑھیں ان کے اندر دلچسپی رہے، وہ دلچسپی لے کر اس کہانی کو پڑھیں. جب یہ پوری کہانی ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے اس کا نتیجہ نکالا، اور نتیجہ تھا احسان کا بدلہ احسان، یعنی شیر نے چوہے پہ احسان کیا تھا اس کی جان بخشی کر کے، تو پھر چوہے نے بھی اس کا احسان کا بدلہ اتارا کہ اس نے جو شیر تھا اس کی وہ رسیاں کاٹ دی تھیں اور اس کو آزاد کرایا تھا. جو احسان شیر نے چوہے پہ کیا تھا، پھر چوہے نے بھی اس پہ احسان کیا. تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. بچوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی اگر آپ اچھا کسی کے ساتھ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب آپ اس طرح کی کہانیاں بچوں کو دیتے ہیں یا بڑوں کو یا جس کو بھی دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ان پہ اس چیز کا اثر ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اچھا، تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو. امید آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اور جو ہے اس کے چینل کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے. اوکے. اللہ حافظ.